أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. محترم حضرات، اب اس کے بعد ہم ایک اہم موضوع پر مولانا عمران صاحب جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں ان کا مقالہ سماعت کریں گے، اور ان کے مقالے کا عنوان ہے حضرت خطیب الاسلام کا اسلوب نگارش۔ اس موضوع پر مولانا عمران صاحب اپنا مقالہ پیش کریں گے، تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت خطیب الاسلام رحمہ اللہ کے محققانہ اسلوب نگارش کے نمونے۔ کیونکہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی شکل میں یادگاریں کم ہیں، تو میں نے اسی عنوان کو منتخب کیا، اور سن 2006 میں جو حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ پر سیمینار ہوا، اس دوران حضرت حکیم الاسلام کی تصانیف پر مجھے کچھ کام کرنے کا موقع ملا، تو ان تصانیف میں سے بہت سی تصانیف کے اوپر حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے تعارفی تحریریں اپنے قلم سے لکھی تھی۔ انہی تعارفی تحریروں کا سہارا لے کر میں نے اپنے اس مقالے میں یہ پیش کیا ہے کہ حضرت خطیب الاسلام کی جو تحریریں ہیں وہ بھی ان کی تقریروں کی طرح نہایت جامع اور اپنے محققانہ انداز کو لیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وقت کے اختصار کے ساتھ میں صرف اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ جس کتاب اور جس رسالے کے اوپر بھی حضرت خطیب الاسلام نے تحریر اور مقدمہ لکھا ہے، تو جس موضوع پر وہ رسالہ یا وہ کتاب تھی، اس موضوع کا پورا خلاصہ سمیٹتے ہوئے آپ نے اپنی تحریر کو مزین کیا ہے، اور آپ کی تحریروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ تاریخی مطالعہ ہو یا اقوام و ملل کے عروج و تنزل کا معاملہ ہو، ان چیزوں پر حضرت خطیب الاسلام کی بہت گہری نظر تھی۔ چنانچہ مشاہیر امت میں آپ نے جو مقدمہ لکھا ہے، حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محتمم صاحب حضرت حکیم الاسلام کے اساتذہ کا جہاں پر ذکر کیا ہے، تو ہر استاذ کی خصوصیت بھی ساتھ کے ساتھ ظاہر کی ہے کہ حضرت شیخ الہند کے اندر یہ خصوصیت نمایاں تھی، مولانا اشرف علی تھانوی کے اندر یہ خصوصیت نمایاں تھی۔ تو اس سے ایک علم کا نیا باب کھلتا ہے کہ ہمیں اپنے ان اکابرین کی اس خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اسلام اور فرقہ واریت پر حضرت خطیب الاسلام نے جو تعارفی تحریر لکھی ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محتمم صاحب نے تو اپنی دور اندیشانہ نظر سے اس کتاب کو مزین کیا ہی تھا، لیکن حضرت خطیب الاسلام نے بھی اس پر آج کے دور میں فرقہ واریت کے نام پر جو کچھ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، تو حضرت کی ان چیزوں پر بہت گہری نظر تھی، اور حضرت نے اپنی تحریر میں ان چیزوں کی طرف واضح اشارات فرمائے ہیں۔ میرا اس میں مطلب یہ ہے کہ حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت محتمم صاحب کی کتابوں پر جو تحریریں ہیں وہ بھی پڑھنے کے لائق ہیں، اور ان میں اہم موضوعات پر حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم کے جوہر دکھائے ہیں، جو ہمارے لیے اور اصحاب مطالعہ کے لیے بہت قیمتی اور یادگار چیزیں ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا أنا العبد الذي كسب